اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کی شہادت کا ذکر تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے اور امام علی علیہ السلام سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی، اس پر کچھ خاطر خواہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں ان ہستی کا تعارف خاموش تاریخ سے نکال کر پیش کیا جائے تاکہ آپ کو ان کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہستی یعنی جناب میثم تمار کیسے مولا علی علیہ السلام تک پہنچے اور کیسے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ناظرین، عراق کے علاقوں میں واسطہ اور بغداد کے درمیان نہروان نامی ایک جگہ پر یحییٰ تمار کا خاندان رہتا تھا۔ یہ علاقہ پہلے ایران کا حصہ تھا کہ بعد کے زمانے میں یہاں کرد قبائل رہتے تھے۔ میثم بن یحییٰ اوائل ہجرت میں اسی کرد قبیلے میں ایک ایرانی خاندان میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کے خاندان میں خرما فروشی کا مشغلہ تھا، یعنی یہ لوگ کھجور بیچا کرتے تھے، اس لیے جناب میثم تمار کے نام سے مشہور ہوئے۔ صفر سن 16 ہجری میں مدائن کی فتح کے موقع پر نہروان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور میثم اسیروں میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک مسلمان خاتون کے غلام قرار پائے اور تقریباً 20 سال اس مسلمان خاتون کے غلام رہے۔ سن 37 ہجری میں ایک روز مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے کسی ساتھی کے ہمراہ بازار آئے، دیناروں کی تھیلی اپنے ساتھی کے سپرد کی اور بازار میں اشیاء کا معائنہ کرنے لگے۔ جس وقت آپ بردہ فروشوں کے نزدیک پہنچے تو ایک غلام پر آپ کی نظریں ٹھہر گئیں۔ مولا نے بردہ فروش سے اس غلام کی قیمت معلوم کی تو اس نے 100 دینار بتائے۔ آپ نے ساتھی سے دینار دینے کے لیے کہا۔ اس ساتھی نے دینار کی تھیلی کھول کر دینار گننے شروع کیے تو بردہ فروش کو یقین ہو گیا کہ یہ اس غلام کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے غلطی سے 100 دینار کہہ دیا ہے، اس غلام کی قیمت 100 نہیں 200 دینار ہے۔ مولا نے کہا، کوئی بات نہیں، تم 200 لے لو۔ آپ نے اپنے ساتھی کو 200 دینار دینے کا حکم دیا، مگر بردہ فروش پھر بدل گیا اور کہنے لگا، آپ جیسے افراد تو اشخاص کی قیمتوں سے واقف ہیں، کیا اس غلام کی یہی قیمت ہے؟ میری نظر میں تو یہ 300 ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، تم 300 ہی لے لو۔ بردہ فروش پھر بولا، ظاہراً 300 بھی بہت کم ہیں، ممکن ہو تو 400 دینار دے دیجئے اور غلام کو اپنے ہمراہ لے جائیے۔ اب چونکہ بردہ فروش کو ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ بتانے پر خریدار بگڑ جائے اور چھوڑ کر چلا جائے، اس لیے وہ 400 سے آگے نہ بڑھا۔ مولا نے 400 دینار ادا کر کے غلام کو خرید لیا۔ اس ایرانی غلام نے عربوں کو اپنا نام سالم بتایا، لہٰذا مولا نے اس کا نام دریافت فرمایا تو اس نے مولا کو بھی سالم ہی بتایا۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تیرا اصلی نام میثم ہے۔ میثم نے بے ساختہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور امیر المومنین سچ بولتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، آج کے بعد تم اپنے اصلی نام سے اپنا تعارف کرواؤ گے۔ اس کے بعد میثم نے اپنی کنیت ابو سالم رکھ لی اور اپنا نام میثم مشہور کر دیا۔ میثم نے تقریباً 4 سال کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام سے علوم و معارف کا خزانہ جمع کیا اور مولا کے بلا تکلف دوستوں میں شمار ہونے لگے، یہاں تک کہ میثم ایک دن مولا کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت محو استراحت ہیں۔ میثم پکار اٹھے، مولا اٹھیے، وہ وقت بہت نزدیک ہے جب آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ مولا نے فرمایا، درست ہے، مگر خدا کی قسم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور صلیب یعنی سولی پر تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ میثم نے کہا، ایسا کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، ایک فاجر کنیز کا پست فطرت بیٹا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابہ میں لکھتا ہے کہ ایک دن میثم سے حضرت علی نے فرمایا، تم میرے بعد گرفتار کر لیے جاؤ گے اور تمہیں ایک ضربت سے زخمی کیا جائے گا اور 3 دن تک سولی پر چڑھے رہو گے۔ تیسرے دن تمہاری ناک اور منہ سے خون بہے گا اور تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تم عمر بن حریث کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھائے جاؤ گے۔
مقتولین میں تم 10ویں آدمی ہوگے، تمہاری سولی دوسروں کی سولی سے چھوٹی ہوگی۔ پھر 2 دن بعد آپ نے میثم کو وہ درخت دکھایا جس کی لکڑی سے بعد میں جناب میثم کے لیے صلیب تیار ہونی تھی۔ محلہ کناسہ میں عمر بن حریث کا مکان واقع تھا جس کے سامنے خرما کا وہ درخت تھا۔ جناب میثم نے عمر بن حریث سے کہا کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں۔ وہ سمجھا کہ کوئی شاید مکان خریدنے والے ہیں۔ جناب میثم روزانہ اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے اور اس کو پانی دیتے تھے، یہاں تک کہ اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اس درخت کے کاٹنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک دن عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا۔ جس وقت کناسہ سے گزرا تو اس کا پرچم اس درخت میں اٹک گیا۔ اس نے فعل بد سمجھ کر اس درخت کو کٹوا دیا۔ اس درخت کے تنے کو ایک نجار یعنی بڑھئی نے خرید لیا اور اس کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ جب میثم کو اطلاع ملی تو جناب میثم نے اپنے بیٹے صالح کو حکم دیا کہ ایک کیل پر میثم ابن یحییٰ لکھوا کر اس درخت کے ٹکڑے میں گاڑ دو۔ صالح ابن میثم بیان کرتا ہے کہ میں اپنے والد کی شہادت کے بعد اس درخت کے ٹکڑے کے پاس گیا تو دیکھا کہ یہ وہی لکڑی تھی جس میں نے کیل گاڑی تھی اور وہ ابھی تک اسی جگہ تھی۔ جس دن سے حضرت علی علیہ السلام نے جناب میثم کو خریدا اس دن سے ان کو اپنے پاس ہی رکھا، البتہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ شہادت علی علیہ السلام کے بعد ان کا باقی خاندان تو مدینہ منتقل ہو گیا مگر جناب میثم کوفہ میں ہی رہے۔ ایک دن جناب میثم مدینہ گئے بھی تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات ہوئی۔ جناب ام سلمہ نے آپ کو عطر دیا جس سے آپ نے اپنی داڑھی کو معطر کیا۔ تبھی جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے آپ کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ جناب میثم کو حب علی علیہ السلام کے جرم میں 22 ذی الحج سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے 10 دن پہلے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کا جنازہ 3 دن تک سولی پر لٹکا رہا۔ آخرکار 7 خرما فروشوں یعنی 7 کھجور فروشوں نے رات میں سپاہیوں کو دھوکہ دے کر آپ کا جنازہ درخت سے اتارا اور دریا کے بیچ میں دفن کیا۔ آج جناب میثم کی قبر کوفہ کی مسجد کے جنوب مغرب میں چھوٹے سے گنبد کے نیچے چاہنے والوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حسب سابق آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، جن بہنوں بھائیوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ نہ صرف وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکہ بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل آؤ تلاش کریں کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔